احد کا میدان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی کو یوں سامنے رکھتے ہیں اور صحابہ کی صف کو سیدھا کرتے ہیں اس کے مطابق۔ ایک ناواقف آدمی آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے انت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محمد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میرا نام محمد ہے، میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کا ذکر سنا تھا اور میں آپ پر ایمان لانا چاہتا تھا، بس آپ کے پاس مدینہ میں حاضر نہیں ہو سکا۔ آج یہاں مجھے معلوم ہوا کہ آپ احد کے میدان میں تشریف لائے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں اور میں آپ پہ ایمان لے آؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، یہ شخص مسلمان ہوا، بلکہ صرف مسلمان نہیں ہوا بلکہ کیا ہو گیا بھائی؟ صحابی ہو گیا۔ پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ احد میں کس مقصد کے تحت آئے ہیں؟ فرمایا کہ اہل کفر سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے، ہم سب اس لیے جمع ہوئے ہیں، میں چھڑی لے کر اپنے صحابہ کی صفیں سیدھی کرتا ہوں تاکہ اللہ کے راستے میں یہ مال کا جان کا جہاد کر سکیں۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بھی اس صف کے اندر کھڑا کر لیں، میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صف کے اندر کھڑا کیا۔ کچھ دیر کے بعد جنگ شروع ہو گئی اور اس صحابی ابھی یعنی صفیں بنی ہیں اور جنگ شروع ہونے کا موقع ہے، اس صحابی نے اپنے دائیں بائیں والوں سے پوچھا، کہا یار مجھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھتے ہی ان سے محبت ہو گئی ہے، ایک نظر دیکھتے محبت ہو گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحفہ دوں، تو کیا یہ تحفہ لے لیتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں اگر تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تم انہیں تحفہ دو، کوئی حرج نہیں۔ اس نے کہا پتہ نہیں میں احد سے زندہ واپس جاؤں یا نہ جاؤں، میرے پاس 8 باغ ہیں۔ کتنے؟ تو کوئی اور ہوتا تو کہتے چلو ان باغوں کا میں سے 8 باغوں میں سے ایک باغ کا ایک درخت کا پھل میں رسول اللہ کو تحفے میں دے دوں گا، چلو بہت سخی ہوتا تو کہتا کہ جناب 8 باغوں میں سے ایک پورا باغ ہی اللہ کے رسول کو تحفے میں دے دوں۔ اس نے کہا میرے پاس 8 باغ ہیں اور میں چاہتا ہوں میں 8 کے 8 باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دے دوں، پتہ نہیں میں زندہ واپس جاؤں نہ جاؤں، تو تم ایسا کرنا اگر میں زندہ گیا تو میں خود عرض کر دوں گا، ورنہ پھر میرے شہید ہو جانے کے بعد تم میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ 8 باغ ہدیہ کر دینا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ جنگ شروع ہوئی اور یہ صحابی شہید ہو گئے، ایک نماز بھی بولے بھائی کوئی نہیں پڑھی، ایک روزہ، ایک سجدہ نہیں کیا، ایک درہم و دینار، ارادہ تھا وہ باغ صدقہ کرنے کا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً دینے تھے نا، ایک درہم اور ایک دینار بھی صدقہ نہیں کیا۔ چند لمحے گزرے ہیں صرف کلمہ پڑے ہوئے، چند گھڑیاں گزری ہیں اور اللہ نے شہادت کی موت نصیب فرما دی۔ میری آپ کی سارے کتب، ابدال، اولیاء سب جمع ہو جائیں، پھر اس امت کے نیک، زاہد، متقی، پرہیزگار کو لے کر اس امت کے شرابی، کبابی سب جمع ہو جائیں، سب کی نمازیں اکٹھی ہوں اور ان ساری نمازوں، سارے روزوں، سارے حج، ساری زکوٰۃ، سارے صدقے، سارے عمروں کا ثواب جمع کر لیا جائے تو اس ایک صحابی کے قدموں تک بھی پہنچنا ممکن نہیں ہے۔